إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد والعجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخلود كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک بہت ہی مشہور سورت کی تلاوت میں نے کی. یہ جو سورت ہے اس کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول بڑا مشہور ہے کہ اگر کچھ بھی نہ نازل کیا گیا ہوتا، صرف یہی ایک سورت اللہ رب العالمین نازل کر دیتا تو انسانوں کی ہدایت، رہبری اور رہنمائی کے لیے کافی تھی. یہی ہے اس صورت میں اللہ رب العالمین نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے، اور یہ اتنی چھوٹی سی صورت میں کتنے زبردست مضامین بیان کیے گئے ہیں، اس سے یہ واضح ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان گھاٹے اور خسارے ہیں. الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کیا، وتواصوا بالحق، اور حق کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، لوگوں کو حق کی تلقین، وتواصوا بالصبر، اور اس کام کے کرنے میں ان کو جو تکلیف پہنچی، جو پریشانی آئی، اس پر گلہ شکوہ نہیں کیا بلکہ صبر کیا اور اس نیکی پر ڈٹے. اللہ رب العالمین نے اس صورت میں 4 چیزیں بیان کی، اور ان 4 چیزوں کو بیان کرنے سے پہلے ایک بہت بڑی بات قسم کھائی. 4 چیزیں جو بیان کی ہے اللہ رب العالمین نے، تو 2 کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی سے، اور 2 کا تعلق آدمی کی اجتماعی زندگی سے. سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی والعصر، قسم ہے زمانے کی. قرآن مجید میں آپ بار بار کئی مقامات پر یہ پائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے مختلف مواقع پر مختلف چیزوں کی قسم کھائی. جیسے والتین، اللہ نے ارشاد فرمایا قسم ہے تین کی، قسم ہے زیتون کی، والتین والزیتون. ایسے ہی اور بھی دوسرے کئی مقامات ہیں جہاں اللہ رب العالمین نے مختلف چیزوں کی قسم کھائی. سب سے پہلی چیز، اللہ رب العالمین کا اختیار ہے، اللہ جس چیز کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن بندہ اگر قسم کھائے گا کسی چیز کی تو اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کی قسم کھائے.
بلکہ جب اگر اسے قسم کھانا ہو تو صرف اللہ کی قسم کھائے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشہور حدیث کو یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، میں تم کو شرک کے بارے میں تاکید کرتا ہوں، بڑی اہم چیز ہے، یہ تمہارے درمیان ایسے گھسے گا کہ بعض مراحل پر آدمی کو احساس نہیں ہوگا کہ اس نے کتنا بڑا کام کر گیا، کتنے بڑا قدم اٹھا گیا کہ اس کا عقیدہ عمل سب کچھ برباد ہو گیا۔ وہ تمہارے درمیان جیسے چوٹی کالی رات میں چلتی ہے تو دکھائی نہیں دیتی ہے، کالی چوٹی ویسے، تو اس سے بچنا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، قسم ہے زمانے کی، انسان اگر غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے تو یہ شرک ہے۔ بالکل واضح الفاظ ہے، ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر اگر آپ دیکھیں ہمارا، تو یہ بڑی عام سی چیز ہے کہ آدمی کسی کی بھی قسم کھا لیتا ہے، کبھی اپنے بیٹے کی، کبھی اپنی ماں کی، کبھی اپنی سر کی، یہ سب غیر اللہ سے آیا ہوا ہے۔ احادیث میں جتنے بھی مقامات پر آپ پڑھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھائی، واللہ لا ادری واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما يفعل بي ولا بكم، اور اللہ کی قسم میں نہیں جانتا اور اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پختہ بات جب کہنا رہتی تھی تو کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، یہ جملہ کہا کرتے تھے۔ قسم کا جہاں تک کے معاملہ ہے تو قسم کسی بھی بات پر بلا وجہ نہیں کھانا چاہیے، اس سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا، بلا وجہ قسم کھانے۔ بعض لوگوں کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے، اور خاص طور سے اللہ کے نام کو تو بے وجہ استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ اپنا مال بیچنے کے لیے اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مال تو بک جاتا ہے اس کا، لیکن اللہ تعالیٰ اس پہ برکت اٹھا لیتا ہے۔ بلکہ مرتبہ آپ بعض مرتبہ دیکھیں گے کہ سماج اور معاشرے میں ہم بہت چھوٹی چیز، پھل فروٹ اور کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو فوراً آدمی ایک جملہ کہہ دیتا ہے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اتنے میں تو خریدی نہیں ہے جتنے میں آپ مانگ رہے ہو، اور اسی مال کو اگر آپ کوانٹٹی میں مانگ لو کہ چل ٹھیک ہے مجھ کو 5 کلو چاہیے تو وہ اسی ریٹ میں دیتا ہے۔ غلط اگر کھایا تو انتہائی بدترین شخص ہے وہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اللہ کے نام کو استعمال کرے۔ اللہ کا نام کتنا بڑا ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے حضرت حسن بصری کا، یہ معمولی چیز نہیں ہے، ہمارے سامنے آ کر کے کوئی اللہ کے نام پر اگر کچھ کہہ دیتا ہے تو بہت بڑا نام اس نے استعمال کر دیا۔ حسن بصری رحمہ اللہ، ایک مرتبہ انہوں نے ایک واقعہ دیکھا، اور واقعہ دینے کے بعد جب معاملہ بڑھا تو آپ کو قسم کے لیے بلایا کہ نہیں، گواہی کے لیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس بات کا چشمدید گواہ ہوں کہ واقعی یہ واقعہ ہوا، واقعی جس کا معاملہ تھا اس نے کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ یہ واقعہ نہیں ہوا۔ جیسے اس نے یہ جملہ کہا، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں میری آنکھ چھوٹی، اس نے جو بات کہی ہے بہت بڑا اللہ کا نام لے لیا ہے، اب مجھ کو کچھ نہیں کہنا، اللہ کا نام سب سے بڑا ہے، اللہ کا نام سب سے سچا ہے۔ یہ جملہ جب حسن بصری نے کہا تو اس نے قسم کھائی تھی، اس کو اندازہ ہوا کہ اس کو کتنی بڑی غلطی ہے۔ اللہ کا نام اگر کسی نے اللہ کے نام پر قسم کھائی تو قسم کے بارے میں احادیث میں اور قرآن کے اندر باقاعدہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے، تفصیل بیان کی گئی ہے۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ قسم لغو، ایک ہے قسم لغو یعنی لغو ایسے ہی قسم کھانا، ایک ہے قسم عاقدہ اور ایک ہے قسم غموس۔ قسم لغو جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ آدمی جیسے کسی کا تکیہ کلام رہتا ہے کہ قسم سے میں یہ بات کہتا ہوں، یا ایسی کسی بات پر اس نے بات کہہ دی کہ ایسے یہ جملہ بن گیا، اس کا کوئی معاملہ نہیں۔ قسم خموس جو ہے غلط چیزوں کی قسم کھانا، غلط قسم کھانا جو بالکل منع ہے، بلکہ اس کا کفارہ بھی ہے اور توبہ بھی ہے۔
اور قسم عاقدہ تو ہے. تو یہ کہتے ہیں کسی چیز کو پختہ کرنے کے لیے، کسی چیز کو بالکل ثابت، جیسے آدمی کسی چیز کو بالکل پختہ طور پہ پیش کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے قسم عاقدہ، اسے کہا جاتا ہے. ایسی قسم اگر آدمی کھاتا ہے، 7ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اور بل پر تو ایسی نوبت آتی ہے کہ اس کو قسم توڑنا پڑتی ہے بل پر، تو اس کے لیے 3 روزہ رکھنا ہے، یہ 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اگر قسم توڑ پائے آدمی، حلف کو اگر توڑتا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ احکامات ہیں کہ اس کے لیے اس کو یہ کرنا ہے. 7واں پارہ آپ اٹھائیے، بالکل ابتدا میں اللہ رب العالمین نے یہ احکامات اور یہ مسائل بیان فرمائے. تو پہلی چیز اللہ رب العالمین نے اس نے یہ بیان فرمائی، قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، تمام انسان گھاٹے اور خسارے میں ہیں، سب کے سب، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. دنیا کے تمام انسانوں کو اگر یہ بات کہہ دی گئی کہ سب کے سب گھاٹے میں ہے ایمان والوں کو سوا، تو یہ بہت بڑی بات ہے. سوچنے کی بات ہے کہ سب کے سب گھاٹے میں کیسے ہیں ایمان والوں کے سوا. ایک آدمی کا اگر عقیدہ اور ایمان نہ ہو تو جتنا بھی اس کا عمل ہے سب کے سب اپنی مرضی کے مطابق ہوگا، باپ دادا کے طریقے کے مطابق ہوگا، اپنی ذہنی صلاحیت کے مطابق ہوگا، حالات کے مطابق ہوگا، اور اپنے فائدے اور نقصانات، بے شمار چیزیں ہو سکتی ہے جو اس کی زندگی کا ہر قدم جو اٹھاتا ہے بے شمار چیزیں کسی ایک چیز کے مطابق ہوگا، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہوگا، نبی کے فرمان کے مطابق نہیں ہوگا، شریعت کے مطابق نہیں ہوگا. یعنی وہ کسی کام کو جب کرے گا تو آزاد بظاہر شریعت سے ہوگا، لیکن یا تو نفس کا غلام ہوگا، یا حالات کا غلام ہوگا، یا باپ دادا کا غلام ہوگا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر وہ مومن ہوگا تو ایمان کہا کسی جاتا ہے. ایمان کی تعریف ہی ہے. ایمان ایک زبان سے اقرار کرنا، اعضاء اور جوارح سے اس کا اظہار کرنا، اور دل میں اس کا یقین جاننا. اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، اعضاء اور جوارح سے اظہار، دل میں تصدیق. ایک آدمی زبان سے اظہار کیا لیکن دل کے اندر اس کا معاملہ نہیں، یہ جو ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، ڈھلمل معاملہ ہے، وہ ایمان نہیں. پختہ یقین، اور پختہ یقین کے بعد اعضاء اور جوارح جو ہمارا جسم ہے، جب عمل کی نوبت آئے تو واضح طور پر اس سے عمل کرنا، اس کو ظاہر کرنا، یہ مکمل ایمان ہے. اب ایک آدمی کا اگر ایمان نہ ہو تو وہ کوئی بھی عمل کرے گا تو ظاہر سی بات ہے ایمان نہیں ہوگا تو کسی اور کے مطابق ہوگا، تو ہر شخص کو گھاٹے اور خسارے میں. اس کا کئی معنی، اس کی کئی تفصیلات ہیں. اللہ رب العالمین نے دنیا کے کامیاب ترین انسانوں کے بارے میں جو پہلی بنیاد بیان کی گئی ہے، قد افلح المؤمنون، اور لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. سب سے پہلی چیز بتائی گئی ایمان والے، فلاح پانے والے، کامیاب ہو جانے والے، ایمان والے. اللہ رب العالمین نے اس کو بار بار بیان فرمایا کہ فلاح اور کامیابی کی بنیاد دنیا اور آخرت دونوں مقامات پر ایمان کی بنیاد پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرتیں تھیں جمع. کیسی کامیابی اللہ رب العالمین نے ایمان کی بنیاد پر انہیں عطا کی کہ وہ لوگ، اگر ہم زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں غور کریں، مختلف شعبوں کے بارے میں، جیسے آج ہماری سیاسی بے وزنی ہے، آج ہماری قیادت و سیاست ختم ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے. آج ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم بالکل بے وزن ہو گئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، بہتے ہوئے تنکے کی طرح ہیں. ہوائیں جس کو جدھر چاہتی ہے لے کر چلی جاتی ہے، پانی جدھر چاہتا ہے بہا کر لے کر چلا جاتا ہے. ہمارا وجود انتہائی بے حیثیت سا محسوس ہوتا ہے. یہ جو چیز ہے یہ کس کمی اور خامی کی بنیاد پر ہے، اس کا محاسبہ کس کمی اور خامی کی بنیاد پر. صحابہ کرام کس بنیاد پر اس قدر کامیاب اور طاقتور ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس معاشرے کا یہ معاملہ تھا کہ اگر ان میں سے کوئی کیسر و کسریٰ کے دربار میں حاضر ہو جاتا تو بڑے فخر کے ساتھ کہا کرتا تھا، میں کسریٰ کے دربار میں حاضر ہو کر کے آیا ہوں، میں قیصر کے دربار میں حاضر ہو کر آیا ہوں، وہاں سے لوٹ کر کے آیا ہوں. لیکن جب اللہ رب العالمین نے ایمان کی دولت سے نوازا
جب اللہ رب العالمین نے دین کی دولت سے نوازا تو یہی صحابہ کرام کا واقعہ کیا ہے کہ جب گفتگو کرنے کے لیے کیسر و کسریٰ کے پاس گئے اور ان سے جا کر کے جب کہا کہ تمہارا اور ہمارا معاملہ یہ ہے، یا تو اسلام قبول کرو اسلم تسلیم، یا جزیہ دے کر کے ہماری ماتحتی اختیار کرو اور تمہاری جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری، ورنہ تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ میدان جنگ میں تلوار کرے گی۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ کسریٰ کے دربار میں جب جانے کی نوبت آئی تو وہاں جانے کے لیے وقت کسے چنا جائے، لوگوں میں جب گفتگو ہوئی تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب سپہ سالار لشکر تھے کہ اب جائیں، صحابہ کرام نے کہا نہیں، آپ نہیں کوئی اور نہیں، کہا میں، حلیہ تبدیل کر کے جاؤ۔ جب آپ گئے تو اس نے روب اور دبدبہ آپ کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے یہ کیا کہ اپنے بہترین چنندہ فوجیوں کو پورے ساز و سامان کے ساتھ جو میدان جنگ میں وہ لوگ استعمال کرتے تھے، اور تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ وہاں کے جو فوجی تھے تو اس میں جو نائٹ ہوا کرتے تھے، یعنی ان لوگوں کو ایک خاص رقم دیا جاتا تھا، وہ ہزاروں کے درمیان میں سے بالکل چنے ہوئے انتہائی صحت مند، اور ان کا جو لباس ہوتا تھا تو سر سے پیر تک لوہے میں ڈوبے ہوئے ہوتے، ان کے بارے میں یہ مشہور ہوتا ہے تاکہ 1000 کے اوپر یہ شخص تنہا کافی، کیونکہ اتنے زبردست تو سیکورٹی والے لباس اور لڑائی کے ہتھیاروں کے اتنے زبردست تو ماہر ہوا کرتے۔ خود اس نے اپنے تمام درباریوں سے کہا کہ سب سے اعلیٰ ترین لباس اور جو زیورات اور جو سجنے کی چیزیں ہیں تمہارے پاس وہ سب پہن کر کے آنا۔ دربار جب لگا اور جب بلایا گیا کہ آپ آئیے تو صحابی رسول جب دربار میں پہنچے تو خاص طور سے یہ کیا گیا کہ دونوں طرف برہنہ تلواریں لے کر کے فوجی کھڑے تھے، اور راستہ اتنا تنگ تھا کہ آدمی اس میں سے گزرنا چاہے تو بڑی مشکل ہو جائے۔ صحابی رسول جب وہاں پہنچے میدان اس میں دربار جہاں سجا ہوا تھا اور پورا یہ جہاں پر منظر بنایا ہوا تھا تو آپ وہاں پہنچ کر کے مسکرائے، کیونکہ اس کو دیکھنے کے بعد ایک آدمی کو خوفزدہ ہو جانا، دہشت طاری ہو جانا فکری بات تھی، اور اسی کے لیے اس نے کیا تھا۔ لیکن آپ جب وہاں پہنچے تو آپ مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ راستہ اتنا تنگ ہے اور 3 لوگ یہ تھے اور ان کی جو تلواریں تھی تو میان ایسی تھی کہ کئی جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ وہاں جب گئے تو پہلا فوجی جو کھڑا ہوا تھا اسے زبردست دھکا دیا، پہلے فوجی کو جب دھکا دیا وہ کھڑا کر کے گرا، اس کے بعد دوسرے فوجی کو دھکا دیا، 2-3 فوجیوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا، سب نے راستہ دے دیا۔ اس کے بعد مسکرا کر کہتے ہیں ہم اپنا راستہ بنانا خوب جانتے ہیں، ہم رکاوٹوں کو ہٹانے کا ہنر جانتے ہیں، اور اے بادشاہ ہم اپنی سرزمین سے اگر تجھے للکار رہے ہیں تو تجھے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ تیرا سابقہ کس سے ہے، اس قوم سے جہاں خوف کے لیے کوئی جگہ نہیں، جہاں کسی کا دباؤ اور حالات سے متاثر ہونے والے افراد نہیں جیتے۔ ہم اگر حکومت نہ رکھ کر کے زندگی گزارنے والے بدو اگر ایسے ہیں تو اس کو خود اندازہ لگانا چاہیے۔ اس کے بعد جب ان کو راستہ دیا گیا تو انہوں نے ایک نیزہ جو تھا ان کا جس کو لے کر کے وہ گئے تھے اور تلوار، تو اس نیزے کو الٹا کیا انہوں نے، اس کے نوک کا جو حصہ تھا نیچے کی طرف کیا اور اسے جو قالین بچھا ہوا تھا اس میں سوراخ کرتے ہوئے وہاں تک کے پہنچے۔ وہ جو ان کے روب و دبدبوں کے لیے بنایا گیا تھا اس کو رونقتے ہوئے اس میں سوراخ کرتے ہوئے پہنچے، اور وہاں پہنچ کر کے کہتے ہیں کہ ہمارا کل کا کل سرمایہ یہ تلواریں ہیں، یہ ہے ہمارا سرمایہ، اس بات کو ذہن نشین رکھنا۔ اور اس کے بعد شرطیں اس کے سامنے پیش کی۔ قیصر ایک ایسا بادشاہ تھا، کسریٰ اور قیصر،
اس وقت دنیا کی دو سب سے بڑی طاقتیں تھیں، اور دنیا کا بیشتر حصہ یا تو ایران قیصر کے پاس تھا یا کسریٰ کے پاس تھا، اور بڑی بڑی سلطنتیں ان کی باجگزار تھیں۔ یہ گفتگو ہونے کے بعد جب اس نے دیکھا تو ایک عجیب و غریب منظر تھا۔ سارے فوجی، سارے عمرا جو روب اور دبدبہ بنانے کے لیے تیار کیے گئے تھے خود وہ مروب ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، جب دربار سے ان کو لوٹایا تو مذاق اڑانے کے انداز میں کہتے ہیں کہ ہم تمہیں کوئی جواب تو نہیں دیں گے، لیکن تم ہمارے پاس آئے ہو تو خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ تو مٹی ایک ٹوکرے میں بھروائی اور کہا کہ اس کے سر پر رکھ کر کے اسے لوٹا دو۔ جب مٹی لی گئی تو صحابی بڑے ذہین تھے، مسکرا کر اپنے ساتھی سے کہتے ہیں کہ انہوں نے تو خود اپنی مٹی ہمیں دے دی ہے، اپنی زمین خود سونپ دی ہے، جلدی نکلیے۔ جب یہ نکل گئے تو اسے اندازہ ہوا کہ کتنی بڑی غلطی ہے۔ اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ، ایسے واقعات آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے گھاٹے اور خسارے میں کون لوگ ہیں؟ حکومت ہونے کے باوجود، ساری قوت ہونے کے باوجود خوف جہاں پنپتا ہے، جہاں ڈر پنپتا ہے، جہاں حالات مشکل ہوں تو اقدام کرتے ہوئے آدمی کو خوف ہوتا ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام کے واقعات پڑھیں، پھر انہیں سلطنتوں کے وہ مالک ہو گئے چند سالوں کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا یہ ایمان کی بنیاد۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمام انسان گھاٹے اور خسارے میں ہیں، مگر وہ لوگ الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے وہ گھاٹے اور خسارے میں نہیں ہیں، وہ کسی بھی مرحلے میں نقصان کا شکار نہیں ہے۔ یہ ایمان کی قوت تھی جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے ان کو کسریٰ اور قیصر کا سلطان بنا دیا۔ ایسی زبردست حکومتیں قائم کی، انصاف کے ایسے پیمانے ہوئے اور ایسے حالات بنے کہ انتہائی پرسکون زندگی ہوگی، اور ساری کامیابیوں نے ان کے قدم چوما۔ ہم کو بھی اللہ رب العالمین نے یہ نسخہ دیا ہے کہ اگر ہم خسارے اور گھاٹے سے بچنا چاہتے ہیں، اجتماعی حیثیت سے اور انفرادی حیثیت سے، دونوں حیثیت سے، تو یہ ایمان ہے جس کی بنیاد پر ہم کامیاب ہوں گے۔ اب ایمان میں سمع و طاعت ماننا، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ ہم نے شریعت کے مطابق اگر ہم نے دنیا کے معاملات کی، آج فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے، طرح طرح کے لوگ تبصرے واٹس ایپ پر، فیس بک پر ڈال رہے ہیں، بادشاہوں کو یہ کرنا چاہیے، سلاطین کو یہ کرنا چاہیے، 58 ممالک رکھنے والے مسلم قوم بے دست و پا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں اس بات، خاموش کیوں ہے؟ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنا غلط کام ہو رہا ہے، خاموش کیوں ہے؟ کیا ہم اپنا محاسبہ کریں گے؟ ہمارے سماج اور معاشرے میں غلطی ہوتی ہے، ہم کتنی مرتبہ بولتے ہیں، کتنی مرتبہ ہماری زبانیں کھلتی ہے، ہمارے علاقے کے اندر ہمارے سربراہ، ہمارے لیڈر اور قائدین غلط قدم اٹھاتے ہیں، اگر ہم اس کے حمایتی ہیں تو کیا ہماری زبان کھلتی ہے؟ کیا ہم بولتے ہیں؟ غلط پر بولنے کی جرت ہے؟ ہم اپنی سطح پر سوچیں، وہ بادشاہوں کی سطح پر سوچیں، ہم نے قیادت کس نے دی ہے ان لوگوں کو؟ کس نے ان کو بڑا بنایا ہے؟ نہ صلاحیت، نہ دینی غیرت و حمیت، نہ اسلام اور مسلمانوں کے جذبات اور ان کے مفادات کا لحاظ، تمام چیزوں کو ہم نے بالائے طاق رکھا۔ قیادت دینے کی جب بات آتی ہے، بہت چھوٹی سطح سے ہم غور کریں، بہت چھوٹی سطح سے، بہت زیادہ تدبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ معمولی سا علاقے کا کارپوریٹر چننا ہے تو ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس کے اندر صلاحیت ہے یا نہیں، یہ وہ کام کرے گا نہیں، ہم کو پیسہ دے رہا ہے، ہم نے اپنا زمین اور روڈ بیچ دیا، اگر ہمارے تعلق کا ہے تو پھر اسی کو تو دینا ہے، تعلق دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہماری بہت زیادہ اچھی دوستی ہے یا جس پارٹی سے ہم منسلک ہیں، ہم پارٹیوں سے منسلک ہو گئے، ہم اصولوں سے منسلک نہیں ہیں، یہ شہادت اور گواہی ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے اداروں میں ہم جائیں، کس کو بنایا؟ جو ہمارے تعلق کا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہے کہ سب سے بڑا آدمی جس کو بنا دے تو وہ ہر ایسے آدمی کو لیتا ہے جو اس کے سر کے نیچے کا، اس کی ماتحتی قبول کرے، اس کو آنکھ نہ دکھائے۔ وہاں پر ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اس ادارے کا تحفظ، اس علاقے کا تحفظ، اس علاقے کے تقاضے، اس علاقے میں بسنے والے اہل ایمان کے مفادات کا کتنا لحاظ کرے گا۔ اس کو اپنا مفاد عزیز ہے یا کام عزیز ہے، اصولوں کی سوداگری نہیں کرے گا۔
قرآن پڑھ کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو سچی گواہی انصاف قائم کرنے والے بنو. یہ شہادت ہے، معمولی چیزیں نہیں ہیں. ہم اپنی چھوٹی چھوٹی زندگی سے سوچیں، ہم لوگ برائی کو برائی بولنے پر کتنی ہمت رکھتے ہیں. کبھی ہمارے پاس تو ایک بڑا خوبصورت جملہ ہوتا ہے، کون یہ سب لفڑے میں پڑے. کبھی ہمارے پاس مجھ کو کچھ نہیں بولنا ہے، یہ راہ فرار ہے. ان کو بولنا ہے بادشاہوں کو، تم کو کچھ نہیں بولنا ہے. ان کو قدم اٹھانا ہے، ہم کو کچھ نہیں کرنا ہے. یہ چھوٹی سطح سے جب اصولوں کی سوداگری ہونے لگے، جب مفادات بک جائیں، جب ضمیر زندہ نہ ہو تو ایسے ہی حالات ہوتے ہیں. ورنہ صحابہ کرام کے دور میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو راضی. تاریخ میں ملتا ہے کہ عرب کی سیاست 3 دماغوں میں تھی. حضرت امیر معاویہ، مغیرہ بن شعبہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے آ کر کے کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ کون تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی، آپ کی زوج بیوی ام حبیبہ کے بھائی ابو سفیان کے لڑکے. اور ان کی زیارت کے کیا عالم تھا. بچپن میں ایک مرتبہ کھیل رہے تھے، ان کی والدہ ہند بہت شہین خاتون تھی، بلکہ فتح مکہ کے موقع پر یہی ایمان لائی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول، اگر شوہر کی جیب میں سے چھپکے سے کوئی خاتون پیسہ نکال لے تو خرچ، ضرورت کے خرچ پر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کہا ایسے نہیں، وہ بخیل ہے، دیتا نہیں ہے. تو پوچھ رہی اور چہرہ ڈھکا ہوا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی شکل ہے جو ضرورت کا ہے کرتا تو لے سکتی ہے. تو کہا ابو سفیان اصل میں پیسہ روک لیتے ہیں اس لیے پوچھ رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیز مسکرائے، اتنی تیز مسکرائے. اس کے بعد اللہ کے نبی سے جب وہ بیعت کے لیے کہتی ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا، کہتے ہوئے کہا جھوٹ نہیں بولو گی، چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی. تو کیا جملہ کہا تھا؟ کوئی آزاد اور باحیا عورت زنا کر سکتی ہے؟ یہ تو لونڈی اور غلاموں کے کام ہے، گھٹیا لوگوں کے کام ہے. زنا کہاں کوئی کر سکتا ہے؟ باہمیت اور باغیرت بے انتہا. تو یہ ایسی پرورش کی کہ ایک مرتبہ بچپن میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے، کسی نے دیکھا تو کہا اس کی ذہانت کو دیکھ کر لگتا ہے یہ اپنے علاقے کا، اپنے قبیلے کا سردار بنے گا. آپ نے کہا قبیلے کا سردار، فرما روا بنے گا اپنے علاقے کا، ورنہ میری تربیت کچھ ملی. بے انتہا صحیح تھے. وہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل بارڈر پر تھے. اور حیرت انگیز بات کیا، آپ تاریخ پڑھیے، جب یہاں ذہین رہتا تھا تو سامنے بھی ذہین اکبرا رہتا تھا. تو انہوں نے اچھا مکان تعمیر کیا. تو لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تو آپ نے کہا وہ ان کی ضرورت ہے. انتہائی ذہین تھے اور طاقتور اتنے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا آپ کے اوپر جب تک قاتلین عثمان کو کیفر کردار تک نہ پہنچا دو، ان کو بدلا نہ. حضرت عثمان کے قتل کا اس لیے کہ آپ کی حکومت میں بڑے بڑے عہدے پر ان کو پاتا ہوا اختیار، اور اگر میں نے آپ سے بیعت کر لی تو میرے ساتھ بھی کچھ اچھا نہیں ہوگا، پہلے آپ یہ کیجیے. تو اس وقت جب 2 ٹکڑے ہوئے تو سب سے بڑا علاقہ انہی کے ہاتھ میں تھا، انہی کی ماتحتی میں تھا. بڑے صحیح تھے. ایک مرتبہ یہ ممبر پر چڑھے اور ممبر پر چڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ بیت المال جو ہے اس میں جو مال آتا ہے ہماری مرضی، اپنی ذات پہ خرچ کریں، اپنی ضرورتوں پہ خرچ کریں، جسے چاہے دے، جسے چاہے محروم کر دیں. کون کیا کہے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ یہ موڑ اگر آئے گا تو اس تلوار سے تم کو سیدھا کریں گے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھر گئی. آپ ممبر سے اترے، صحابی کو گلے لگا لیا اور کہا اللہ تیرا کرم ہے رب العالمین، تو نے ایسے لوگوں کو میری سلطنت میں رکھا ہے کہ اگر میں ایک قدم ذرا سا غلط اٹھاؤں تو فوراً میرے ساتھ میں کھڑے ہو جائیں گے. آج ہمارے سماج اور معاشرے میں ہے، بڑا آدمی اگر ہے تو مختلف ہیلے بہانے ہیں اس کے سامنے اس کی غلطی کو نہیں کچھ کہنے کے، مختلف وجوہات اور اسباب ہیں. ہم محاسبہ کریں یہ گھاٹا اور خسارہ کیوں ہے. اگر ایمان ہوتا ہے
الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے. پیمانے بدل جاتے ہیں، شخصیات کے قد و قامت ختم ہو جاتے ہیں. اصول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا. اصول کی سوداگری شخصیت کی دہلیز پر نہیں ہوتی ہے. اسلام یہی عقیدہ اور منہج دیتا ہے کہ جو اصول اور ضابطہ ہے، بڑی سے بڑی شخصیت اگر اس کی زد میں آئے گی تو اس کو توڑ دیا جائے گا، لیکن اصولوں کو نہیں توڑا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہی کہا جب ایمان آئے گا تو یہ کھاٹا خسارہ جسے ہم سمجھتے ہیں یہ نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین الہ العالمین ایمان کی نعمت سے نواز رب العالمین، اصول پہ رب العالمین الہ العالمین صحابہ کرام کی کامیابی کے جو ضابطے تھے رب العالمین وہ عمل تھا. رب العالمین ہمیں بھی باعمل بنا رب العالمین. الہ العالمین اس مشکلات سے نکلنے کا جو طریقہ کار نبوی طریقہ ہے رب العالمین اس کو اختیار کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی توفیق دے. اور تو نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر کوئی قوم بدل جائے گی تو میں حالات کو بدل دوں گا. رب العالمین حالات کو تبدیل کر دے. الہ العالمین الہ العالمین ہمیں ہر عمل تیری خوشنودی والا کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى لا جل وأتم وهم أكبر.